اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ بر وقت ٹی وی کے پروگرام کافی کارنر میں آپ کا میزبان محمد رفیق کمبو حاضر خدمت ہے، اور آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے لیجنڈری اور ورسٹائل فنکار سے کرا رہا ہوں جن کا نام ہے اصل دین مندوخیل صاحب۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کا کافی کارنر میں آنے کا بہت بہت شکریہ، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں بر وقت ٹی وی اور آپ کا کہ جنہوں نے مجھے کافی پلائی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ آپ اس فیلڈ میں آئے کیسے؟ میں فیلڈ میں اسی طرح آیا ہوں جیسے لوگ آتے ہیں۔ مثلاً میں اصل میں ٹی وی کا تو نہ مجھے سسٹم کو پتہ تھا، نہ ٹی وی کے لوگوں کا پتہ تھا، نہ گیٹ کا پتہ تھا، بس صرف ایک جنون تھا، ایک شوق تھا کہ میں نے ٹی وی میں آنا ہے۔ اچھا، یہ شوق تھا آپ کو؟ میں نے اسکرین پہ آنا ہے۔ مجھے میمکری کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ہاں، تو میں نے کہا کہ یہ ایکٹنگ میں کر سکتا ہوں۔ تو بس ہمارے محلے میں ایک گلوکار تھے، سنگر غلام علی صاحب، تو وہ جب بھی وہاں سے گزرتے تھے مجھے اتنا پتا تھا کہ ٹی وی میں آتے ہیں، تو میں نے ان کو ہمیشہ ریکویسٹ کرنی کہ بھائی مجھے بھی کبھی آپ ٹی وی لے جائیں، تو انہوں نے کہا کہ میں لے جاؤں گا۔ جب بھی وہ گزرتے تھے میری ایک ہی فرمائش ہوتی تھی، مجھے ٹی وی لے جاؤ۔ تو ایک دن اس نے کہا کہ چلو کل تیار رہنا، میں آپ کو ٹی وی لے کر جاؤں گا۔ تو اس دن میری خوشی کا ٹھکانہ۔ خیر وہ جس دن مجھے لے گیا ٹی وی، تو نائدہ صفدر، اللہ ان کو غری کی رحمت کرے، نائدہ صفدر جو تھی نا، وہ ڈائریکٹر پروڈیوسر تھیں، انہوں نے مجھے ایک رول دیا ٹارزن کا۔ اچھا، وہ رول تو میں نے کر لیا، لیکن جب وہ میں کر کے فارغ ہو گیا تو اس کے بعد پھر ٹی وی کے دروازے بند، کیونکہ ٹی وی اس وقت تنہا ایک ہی پاکستان ٹیلی ویژن تھا، یہ پرائیویٹ چینلز نہیں تھے۔ جی جی، یہ میں بات کر رہا ہوں 88-89 کی۔ تو پھر ایک ہمارے بہت اچھے رائٹر تھے، انہوں نے مجھے ایک دن محلے میں گزرتے ہوئے پیغام دیا کہ یار آپ کو سجاد صاحب نے بلایا ہے، ہمارے ڈائریکٹر جو ہیں دھواں کے، سجاد صاحب۔ تو میں ٹی وی آیا سجاد صاحب سے ملنے کے لیے، تو اس دن سجاد صاحب کی سیٹ پہ کوئی اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، ہاں جی، میں نے ان کو سلام کیا۔ سجاد صاحب سے میں ملا نہیں تھا، نہ میں ان کو جانتا تھا۔ میں نے ان کو سلام کیا، میں نے کہا سر آپ نے بلایا؟ اس نے مجھے یوں دیکھا، کہتا میں نے آپ کو نہیں بلایا۔ میں نے کہا سر آپ سجاد صاحب نہیں؟ کہتا نہیں۔ میں باہر اپنا سا منہ لے کر واپس باہر کھڑا ہو گیا ان کے کمرے کے باہر۔ تو تھوڑی دیر کے بعد سجاد صاحب آئے، انہوں نے مجھے کہا وہ بیٹا، تو وہ جو اپریسیشن تھی نا، وہ پہچان کی، وہ جو ایک دل میں خواہش تھی کہ جی کوئی مجھے پہچانے، تو جس طرح سجاد صاحب نے مجھے پہچانا، بس میں نے کہا ٹھیک ہے۔ سجاد صاحب نے کہا یار میں نے آپ کو وہ ٹارزن والا دیکھا ہے، میں بھی اسی طرح کی ایک چیز شروع کر رہا ہوں، آپ نے اس میں میرے ساتھ کام کرنا ہے۔ تو وہ سفر آج تک جاری ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے شوبز میں اور پاکستان ٹیلی ویژن میں انٹروڈیوس کرانے والے جو ہیں وہ سجاد صاحب ہیں، میرے استاد بھی ہیں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور میں آج جو کچھ بھی ہوں اللہ کے بعد میں صرف سجاد صاحب کی وجہ سے ہوں۔ اور آپ جب اسکرین پہ آتے ہیں تو لوگ آپ کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ شاید وہ حقیقت ہے جو جو رول میں وہ حقیقت کا رنگ بھرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں اس رول کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھ سے اوور ایکٹنگ نہیں ہوتی ہے۔ تو شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ مجھے لائک کرتے ہیں، شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ مجھے لائک کرتے ہیں۔ اچھا، ابھی آپ نے حال ہی میں ایک صنف آہن میں ایک باپ کا رول کیا ہے۔ جی جی، پرائیویٹ چینل پہ جو آ رہے ہیں۔ پرائیویٹ چینل پہ بہت پسند کیا گیا وہ رول۔ آپ کیا حقیقت میں بھی ایسے ہی ہیں؟ جی بالکل، میں حقیقت میں ایسے ہی ہوں۔ اچھا، ہاں جی، اور مجھے یہ رول کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی، کیونکہ ایک تو ہماری اپنی زبان کا رول تھا، وہ کلچر بھی ہمارا اپنا تھا، وہ ماحول جس طرح وہ ڈرامے میں تھا وہ بھی ہمارا اپنا تھا، تو اس لیے مجھے بہت آسانی ہوئی اور رول کرنے میں۔ واہ۔ اچھا، آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ میرا تعلق جوب سے ہے، میں بیسیکلی مندوخیل ہوں، اور میری پیدائش کراچی کی ہے۔ اچھا، جی جی، کیونکہ والد صاحب 50s میں جو ہے نا کراچی شفٹ ہو گئے تھے،
تو میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں. پھر جب حالات خراب ہوئے 80s میں تو پھر کراچی سے ہم کوئٹہ شفٹ ہو گئے, لیکن کراچی آنا جانا لگا رہتا تھا ہمارا. اب بھی ہے؟ اب بھی ہے. تو آپ کے خاندان میں کوئی اور لوگ بھی ہیں جو اس فیلڈ سے وابستہ ہیں؟ ہمارے خاندان میں کوئی نہیں, میں اکلوتا ہوں, کیونکہ ہمارے خاندان میں اس فیلڈ کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. ہم ذرا مذہبی ٹائپ کے لوگ ہیں, تو لوگ لائک نہیں کرتے ہیں ہمارے خاندان میں اسکرین کو. اچھا. لیکن میں نے بغاوت کی اور اس بغاوت کے سلسلے میں آج تک لگا ہوا ہوں. اچھا. ہاں آپ پہلے باغی ہیں اپنے خاندان؟ جی, میں آج تک باغی ہوں. میں نے نہیں دیکھا کوئی مد و خیل میں اور بھی کوئی آیا ہو اس قبیلے سے کبھی اس فیلڈ میں, واحد آپ ہی ہیں. جی جی. آج کل آپ کیا کر رہے ہیں اسدالدین صاحب؟ آج کل ایک پروگرام ہے جس کا نام ہے فوڈ اینڈ ٹریول. یہ پروگرام بھی سجاد صاحب نے بہت پہلے شروع کیا تھا. اچھا. اور سٹارٹ بھی میں نے لیا تھا اس کا. پھر کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پہ میں نے وہ پروگرام چھوڑا. پھر ایوب کھسرو صاحب نے اس کو کنٹینیو کیا. اچھا. پھر حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ ٹی وی پہ کام ہونا بند ہو گیا تھا, لیکن اب پھر جب ٹی وی پہ کام شروع ہوا ہے تو وہ فوڈ اینڈ ٹریول کی جو کنٹینیوٹی ہے وہ دوبارہ میں نے سٹارٹ لیا ہے اس کا. پورا بلوچستان سے تعلق ہے؟ جی, پورا بلوچستان سے تعلق ہے. ہم دیکھیں گے اگر یہ پروگرام لوگوں نے پسند کیا یا مطلب لوگوں کو اچھا لگا تو ہو سکتا ہے ہم پورے پاکستان میں اس کو لے کر جائیں, فوڈ اینڈ ٹریول کو. آپ کیا سمجھتے ہیں ڈرامے کا فیوچر کیا ہے مستقبل میں؟ رفیق صاحب, جس طرح سوشل میڈیا ہمارے معاشرے میں پینیٹریٹ کر رہا ہے, آج سے 20 سال پہلے یہ چیز نہیں تھی. آج سے 20 سال پہلے, 30 سال پہلے مجھے یاد ہے اچھی طرح, بلکہ میں اس چیز کا چشمدید گواہ ہوں کہ ہم لوگ رات کو جو خبرنامہ ہے اور وہ جو قوالی تھی پاکستان ٹیلی ویژن پر, اس کے سامنے بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے تھے. پھر وہ ایک راؤنڈ سا آتا تھا, گول دائرہ, اس میں نمبر ہوتے تھے اور پی ٹی وی کی ٹائمنگ ختم ہو جاتی تھی. تو میں تو اس ایرا کا بندہ ہوں, میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے. پھر آہستہ 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 اور چینلز آنا شروع ہوئے, لوگوں نے ترقی کی. اب آیا سوشل میڈیا. ٹھیک ہے جی, اب آیا سوشل میڈیا, اور سوشل میڈیا میں فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, ٹویٹر ہے, اور ٹک ٹاک, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جدھر لوگ اپنا شوق پورا کر رہے ہیں. اور آپ یقین جانیں کہ حالات حاضرہ سے لے کر ڈرامے تک, ڈرامے سے لے کر فلم تک, سب کچھ آپ کو سوشل میڈیا پہ اپنے موبائل پہ مل جاتا ہے. تو لوگ اب اس طرف جاتے نہیں ہیں زیادہ, ٹی وی کی طرف. اگر ڈرامہ کسی کے منہ سے آپ نے سن لیا کہ یار یہ ڈرامہ بہت اچھا جا رہا ہے, تو وہ دوسرا بندہ اس کو کہتا ہے مجھے لنک بھجوا دینا, میں بھی دیکھ لوں گا. زحمت نہیں کریں گے دیکھنے کی, کیونکہ اتنے مصروف ہیں سوشل میڈیا میں کہ ٹی وی یا ڈرامہ دیکھنے کے وقت نہیں ہے ان کے پاس. لیکن اگر کسی کے منہ سے سن لیا کہ یار فلاں ڈرامہ بہت اچھا جا رہا ہے, تو اس کو یوٹیوب پہ دیکھ لیتے ہیں. تو یہ زمانہ جو ہے نا سوشل میڈیا کا ہے, اور ڈرامے کا مستقبل میں کوئی اتنا اچھا نہیں دیکھ رہا ہوں فیوچر میں. آپ جی, یہ جو نئے لوگ آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں, ان کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب نئے لوگوں کا پہلے ہم جس دور سے گزرے ہیں, ایک خواب تھا ٹی وی پہ آنا. لیکن آج کل میں نے آپ کو جس طرح بتایا نا کہ لوگ لائیو بھی جا رہے ہوتے ہیں فیس بک پہ, ٹک ٹاک بھی بنا رہے ہیں, ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں, کلپس بھی بنا رہے ہیں. تو لوگوں کا وہ شوق پورا ہو رہا ہے. اب کسی کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے, نہ کوئی ٹی وی کا محتاج ہے, نہ وہ اسکرین کا محتاج ہے. وہ سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک بناتا ہے اور پوری دنیا دیکھتی ہے اس کو. تو لوگوں کا وہ شوق پورا ہو رہا ہے اب اس طرح سے. اچھا جی جی. آپ نے بہت کام کیا, بے شمار سیریلز, مدار, مانشا, پکار, بارش کے بعد, مٹی, نگہبان, دھواں, اور بے شمار نام ابھی میں کیا لوں. پشتوں میں بہت بڑا کام کیا آپ نے. آپ کو اپنا سب سے اچھا کام کون سا لگا جو آپ, گلبشرہ, اور مجھے کئی نام یاد آ رہے ہیں,
تو آپ کو اپنا اچھا رول جو آپ کہتے ہیں کہ یار اس میں یہ مجھے بڑا دل سے میں نے کیا اور مجھے بڑا اچھا لگا، آپ کو جو پسند ہو؟ رفیق صاحب میرے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ نان سیریس ایکٹر ہے. یہ تو ہے. اچھا یہ تو ہے، آپ بھی مان رہے ہیں. لیکن مزے کی بات میں بتاؤں، میں سیٹ پر یا شوٹ سے پہلے میں کھیل رہا ہوں گا، ہنس رہا ہوں گا، لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں گا، لیکن جب میں سیٹ پر آتا ہوں، جب مجھے ڈائریکٹر کی آواز آتی ہے ایکشن، تو میں اس رول کے اندر میں وہ کر کے دکھاتا ہوں جو اس رول کی ڈیمانڈ ہے. اور سوال کیا تھا آپ کا؟ میرا سوال یہ تھا کہ آپ کو اپنا کون سا کام زیادہ پسند ہے؟ لوگوں کو تو بہت سارے آپ کا میرا خیال ہے ہر رول پسند ہے. مجھے آپ کا نگہبان میں آپ کا رول بہت اچھا لگا تھا، میں نے آپ کو کہا بھی تھا جی کہ آپ نے کمال کر دیا ہے. تو اس طرح جو آپ کا پسندیدہ ہو. میرا پسندیدہ رول ایک تو پکار ڈرامے میں میرا جو رول تھا یوسف بن تاشفین کا. واہ، بہت اچھا. وہ ڈرامہ میرے لیے ایک تربیت کا ذریعہ بنا. اس ڈرامے سے میں نے بہت کچھ سیکھا، اس ڈرامے نے مجھے بہت کچھ سکھایا، اور وہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. پکار تاریخی ڈرامہ جی اندلس کے اوپر جی سجاد صاحب نے بالکل سجاد صاحب نے ڈائریکٹ کیا تھا. اس ڈرامے سے جو مجھے حوصلہ ملا، جو مجھے سیکھنے کا موقع ملا، وہ ڈرامہ اگر میری زندگی میں نہیں ہوتا تو آج میں آپ کے سامنے بیٹھ کر انٹرویو نہیں دے رہا ہوتا. اچھا جی، اتنا بڑا کردار ہے اس ڈرامے کا. اس ڈرامے نے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع فراہم کیا. میں نے اس ڈرامے میں بہت کچھ اچیو کیا. میں نے اس ڈرامے میں ایکٹنگ سیکھی، میں نے اس ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرا، میں اس میں رویا ہوں. ایسے سینز بھی تھے جس میں مجھے وداؤٹ گلیسرین رونا آ جاتا تھا. تو میں نے پکار میں بہت کچھ سیکھا. پھر زندگی کا ہر رول آپ کا یادگار رول ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک رول کر لیتے ہیں، سیم اسی طرح کا رول دوبارہ آپ نہیں کرتے ہیں. پھر آپ کی زندگی میں آگے چینج آتا ہے. کبھی آپ ویلن ہیں، کبھی آپ کامیڈین ہیں، کبھی آپ ٹیچر ہیں، کبھی آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کبھی آپ کیا ہیں، کبھی آپ کیا ہیں. تو وہ جو پکار کا رول تھا وہ شاید میں زندگی میں دوبارہ نہ کر سکوں، نہ وہ میری ایج ہے اب. بالکل صحیح بات. تو وہ جو اس زمانے میں نے وہ رول کیا، وہ آج تک میرے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے. میری ایکٹنگ والی لائف میں میری زندگی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. اچھا، آپ نے کتنی فلمیں کی ہیں؟ آپ زیادہ فلمیں کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ آپ کو آفر بھی آتی ہے، پنجابی فلموں کی بھی آپ کو آفر آئی تھی، اردو کی بھی. کیوں کم کام کرتے ہیں فلموں میں؟ رفیق صاحب میرا شاید میرا مزاج نہیں ہے فلم کا. اچھا. یا شاید آپ یہ کہہ لیں کہ جی مجھے وہ ٹیم نہیں ملتی جس کے ساتھ میں کام کرنا چاہتا ہوں. یا آپ یہ کہہ لیں کہ میرا مزاج جو ہے نا وہ ڈرامے والا ہے. تو اس وجہ سے شاید میں فلم کم کرتا ہوں، یا کبھی کبھی کرتا ہوں، یا کوئی اچھی آفر ہوتی ہے تو میں اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں. ادروائز میں کوشش کرتا ہوں اپنا فوکس میں ٹی وی ڈرامہ پہ رکھوں. اچھا جی. تو آپ پروڈکشن کی طرف کیوں نہیں آئے؟ اس رفیق صاحب میرا کام صرف ایکٹنگ ہے اور میں ایکٹنگ ہی کر سکتا ہوں. پروڈکشن میرے بس کی بات نہیں ہے، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ ہے. ڈائریکشن میں بھی مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، نہ مجھے آتی ہے، نہ میں کر سکتا ہوں. جو میرا کام ہے میں وہی کر سکتا ہوں. اگر وہ بھی اچھے طریقے سے کر لوں تو بہت بڑی بات ہے. بہت اچھا کرتے ہیں آپ. اچھا، آپ کا جو معرکۃ الآراء سیریل تھا دھواں، اس کے متعلق کوئی بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ وہ ایکسپیرینس کیسا رہا، پھر اس کے بعد سٹارٹ کیا ہوا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، ذرا وہ بتائیں. رفیق صاحب یہ بات ایسی ہے کہ میں نے اس وقت کوئی اتنا زیادہ کام نہیں کیا تھا. کام کیا تھا میں نے، لیکن کوئی بہت سپر ڈپر کام نہیں کیا تھا میں نے. جب یہ دھواں سٹارٹ ہو رہا تھا تو سجاد صاحب نے کہا کہ جی ایسا ایک لڑکا ہے عاشر عظیم، اس کا اسکرپٹ ہے، رومن میں لکھا ہوا ہے اور وہ ہم نے کرنا ہے. تو جب ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے کرتے ہیں، تو جب اب عاشر، ہم 3-4 سیریل کر چکے تھے لیکن عاشر کا فرسٹ ٹائم تھا.
تو جب عاشر کو ہم نے دیکھا کہ جی اس کو ہر سین عاشر کا ہے، ہر جملہ عاشر کا ہے، ہر سین عاشر کا ہے، مین رول عاشر کا ہے، کیوں ہے مین رول، ہم کس لیے کام کر رہے ہیں، وہ زندگی میں فرسٹ ٹائم آیا ہے، تو ہم نے نہ چاہتے ہوئے بڑی بے دلی سے اس ڈرامے میں کام کیا۔ تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ نبیل جو تھا اس میں وہ ڈسہارڈ ہو گیا، اس نے کہا کہ بھئی میں ڈرامہ چھوڑ رہا ہوں، مجھے آپ لوگ فارغ کریں، کیونکہ اس میں مین رول تو عاشر کا ہے، ہمارا تو بہت ہی چھوٹا رول ہے۔ تو دھواں میں پھر جب ہماری باؤنڈنگ بنی، ہماری جب کیمسٹری بنی، تو ہم نے اتنی محنت کی، رفیق صاحب اتنی محنت کی، نہ ہم نے دن دیکھا نہ رات دیکھی، ہم صبح اگر 9 بجے گھر میں گھس جاتے تھے شوٹ کے لیے، تو 2-3 دن ہم کنٹینیوسلی وہاں پہ شوٹ کر رہے ہوتے تھے، اور ہمیں یہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم دن میں ہیں رات میں ہیں، صبح ہوئی رات ہوئی شام ہوئی، افطاری ہوئی سحری ہوئی، ہمیں کچھ آئیڈیا نہیں تھا، ہم اتنے جنون کے ساتھ اس ڈرامے میں کام کر رہے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم کراچی میں شوٹ کر رہے تھے، تو لوگ عید کی نماز پڑھ کر واپس آ رہے تھے اور ہم لوگ شوٹ کر رہے تھے، اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ عید ہے؟ ہمیں مطلب پتہ اگر ہوگا بھی تو، لیکن ہم اپنے کام میں مصروف تھے۔ تو دھواں میں ہم نے بہت زیادہ محنت کی ہے، ایک فرد نے اس ڈرامے سے جو بھی جڑے ہوئے لوگ تھے، اس میں ایک فرد نے بہت زیادہ محنت کی ہے، خاص طور پہ سجاد صاحب نے، اور ہمارے جو ڈی او پی تھے شکیل عدنان، انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے، بہت زیادہ محنت کی ہے۔ آپ کو اپنا رول اس میں کیسا لگا؟ میرا رول بڑا اچھا تھا۔ ہم نے پھر جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی، اس میں پھر ہم ایکسٹمپور چیزیں بہت کی ہم نے، اور جس وجہ سے لوگوں نے بہت پسند کیا، اسکرپٹ سے ہٹ کر فی البدی جو جملے ہمیں سیٹ پر اچھے لگتے تھے وہ ہم اس میں ایڈ کر لیتے تھے، تو لوگوں کو وہ چیز بڑی اچھی لگی۔ تو بس اللہ نے کامیابی دینی تھی، ہماری محنت تھی، تو اللہ نے کامیابی دے دی ہمیں۔ اچھا، نبیل کے متعلق آپ کہہ رہے تھے کہ وہ ڈسہارٹ ہو گیا، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ نبیل نے کہا کہ جی آپ مجھے فارغ کر دیں اس ڈرامے سے، تو ہم نے سوچا کہ جی کس طرح فارغ کریں، پھر عاشر سجاد صاحب سب بیٹھے سر جوڑ کر کہ جی اس کو کس طرح فارغ کریں، یہ تو پارٹ آف ڈرامہ ہے۔ تو پھر رائٹر نے، عاشر نے کہا سجاد صاحب سے مشورے کے بعد، ان سے اجازت کے بعد، کہ جی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک اٹیک کرواتے ہیں دشمنوں کا، جس میں نبیل ہماری ٹیم میں سے اس کو گولی لگتی ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ تو یہ آئیڈیا سب کو پسند آیا، پھر ہم نے وہی کیا کہ نبیل کی ڈیتھ کروا دی۔ اس طرح نبیل کو ہم نے فارغ کر دیا اس کے کہنے پہ کہ جی اس ڈرامے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ نبیل کی ڈیتھ کی وجہ سے ڈرامہ سپر ہٹ ہوا۔ وہ مجھے سننے میں آیا ہے کہ پورا پاکستان رویا تھا جی جب اس کی ڈیتھ کا جو اس کے چلا تھا سین۔ جی بالکل۔ اور کوئی خاص بات، اتنا عرصہ آپ نے کام کیا ہے اس ٹی وی ڈرامے میں، کوئی آپ کی کوئی ناقابل فراموش واقعہ؟ آپ سناٹا میں، آپ سندھ میں گئے ہوئے تھے جنگلوں میں، اور بڑا مشکل کام کیا آپ نے، کوئی خاص؟ رفیق صاحب، ہم نے جتنا بھی کام کیا ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ، اور خاص طور پہ سجاد صاحب کی ٹیم کے ساتھ، مجھے 2 واقعات ایسے یاد ہیں کہ اگر اللہ نے بر وقت مجھے بچایا نہیں ہوتا، تو کوئی ماں باپ کی دعا ساتھ نہیں ہوتی، تو آج میں اس کرسی پر آپ کے سامنے نہیں بیٹھا ہوتا۔ اچھا جی، میں اور جمال شاہ صاحب ایک سین کروا رہے تھے چلتی گاڑی سے۔ کس سیریل میں؟ بارش کے بعد ہمارا فائٹ کا ایک سین تھا، اور دروازہ کھلتا ہے لڑتے ہوئے، ہم لڑ رہے ہیں اور چلتی گاڑی میں دروازہ کھلتا ہے اور جمال شاہ مجھے نیچے گراتا ہے، تو ود ان سیکنڈز، یا آپ یہ کہہ لیں کہ پلک جھپک میں، میرا جو پاؤں ہے یا ٹانگ ہے میری، وہ ٹائر کے نیچے سے آتے آتے بچی ہے۔ پلک جھپک کا فرق تھا اس میں، ود ان سیکنڈز میں بچاؤں۔ اگر اللہ نہ کرے وہ ٹائر چڑھ جاتا تو آج میں آپ کے سامنے معذور بیٹھا ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ڈرامہ تھا پالے شاہ، اس میں ہم غزہ بند گئے ہوئے تھے شوٹ پہ،
تو اس میں بڑی رائڈنگ کی آپ نے، جی گھوڑا بہت رائڈنگ چلایا۔ کی ہے، اور وہ یہ بات ہے 1990 کی، جی 1990 کی۔ اس گھوڑے کے فٹ ریس میں میرا پاؤں پھنسا تھا، وہ آج تک میں گولیاں کھا رہا ہوں، آج رات کو بھی میں نے گولی کھا کر آیا ہوں، اچھا، وہ درد آج تک مجھے ہو رہا ہے ہڈی میں۔ اور وہ غزبند میں ایک سین تھا، وہ پہاڑی کے اوپر ایک پگڈنڈی سی بنی ہوئی تھی جہاں ہم نے گھوڑوں کو دوڑانا تھا۔ تو میرا ذرا ویٹ زیادہ تھا، میرا وزن کچھ زیادہ تھا، تو ہمیں جب سجاد صاحب اس طرف کھڑے ہو گئے، ہم لوگ اس طرف آئے، وہ گھوڑے کچھ زیادہ تھے، پگڈنڈی کا جو وایا تھا وہ کم تھا، تو میرا جو گھوڑا سپیڈ میں بے قابو ہوا ہے، وہ یوں پہاڑ کے مطلب لڑکتے لڑکتے اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا گھوڑے نے ڈھلان پہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نہ کرے اگر میں گھوڑے سے گر جاتا تو میرا جو ہے نا وہ کچومر بن جاتا میری ہڈیوں کے ساتھ۔ وہ اتنی بڑی کھائی تھی، وہ اتنی بڑی گہرائی تھی کہ اگر میں اس سے گر جاتا تو آج میں آپ کے سامنے نہیں بیٹھا ہوتا۔ تو یہ دو ناقابل فراموش واقعات جو ہے نا، آج بھی اگر میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے خوف آتا ہے۔ بہت بہت شکریہ اصل دین صاحب آپ کے آنے کا، تھینک یو۔ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ تو ناظرین، آپ کو کیسا لگا اصل دین صاحب کا انٹرویو؟ ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی نئے فنکار کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ خوش رہیں، اللہ حافظ۔